فألهمها فجورها وتقواها. اس اللہ نے اچھائی کا راستہ بھی دکھایا ہے، برائی کا راستہ بھی دکھایا ہے. فہدیناہ النجدین، یہ دو راستے تمہارے سامنے ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہو کر لو. اللہ کی مان کے چلو، راستہ کھلا ہے. نفس کی، شیطان کی مان کے چلو، راستہ کھلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے اپنا نظام چلایا. حق و باطل ہمیشہ آپس میں ٹکراتے چلے آئے ہیں. حق اپنی دعوت دیتا چلا آیا ہے، باطل اپنی دعوت دیتا چلا آیا ہے. جس دن آدم علیہ السلام اترے تھے اسی دن شیطان بھی اترا تھا. ایک کا دائی، ایک کی دعوت پر قابیل نے لبیک کہا، دوسرے کی دعوت پر حابیل نے لبیک کہا. انبیاء کی دعوت پر حابیل پورا اترا، شیطان کی دعوت پر قابیل پورا اترا. دونوں کی دعوت چلی ہے، دونوں نے اپنے طرف بلایا ہے. اس دن سے شیاطین الجن والانس یہ بھی چلتے چلے آئیں گے، اور عباد الرحمن یہ بھی چلتے چلے آئیں گے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. شیطان اور شیطان کے ماننے والے اپنی دعوت چلائیں گے، بات کو خوبصورت کر کے، دنیا کو خوبصورت کر کے دکھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی اعلان ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس دعوت کا مکر و فریب سمجھیں گے اور وہ اس کے چکر میں نہیں آئیں گے. اللہ نے پہلے دن سے بتایا کہ نبی کیا دعوت دیتے ہیں، شیطان کیا دعوت دیتا ہے. میدان عمل میں دونوں طاقتیں موجود ہیں. آدم علیہ شیطان نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فبما اغویتنی، جو تم نے مجھے نکالا گمراہ، جو تم نے مجھے دھتکار دیا ہے. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اب میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں میں خیمے گاڑوں گا اور وہاں میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے حملہ کروں گا. ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. وعن ایمانہم، دائیں طرف سے کروں گا. وعن شمائلہم، بائیں طرف سے کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، کوئی ہوگا جو تیری مان کے چلنے والا ہوگا، باقی سارے میرا شکار ہو جائیں گے. اب بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے شیطان نے جو کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. یہ بدبخت سچا ہے، تھوڑے ہی ہوں گے جو میرے شکر گزار ہوں گے. شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، دیکھ لینا سارے میرے ہی مرید ہوں گے، کوئی تیری مان کے چلے گا. تو اللہ پاک نے کہا دوسری جگہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، یہ بدبخت سچا ہے. یہ تو میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں دو آیتوں کو آپس میں ملا کر کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھوڑے ہی ہوں گے جو میرے شکر گزار ہوں گے، باقی تو سارے شیطان اچک کے لے جائے گا. دونوں کے پھیلنے کا جو سبب ہے وہ ایک ہی ہے. باطل بھی دعوت دیتا ہے اور حق بھی دعوت دیتا ہے. باطل بھی اپنی طرف بلاتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے، ذہن نہیں کرتا. ذہن سازی کے بغیر ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا، ذہن سازی کے بغیر زانی زنا نہیں کرتا، ذہن سازی کے بغیر رات کو اٹھنے والا تہجد میں نہیں کھڑا ہوتا، ذہن سازی کے بغیر کسی کا ترازو صحیح نہیں تولتا. یہ حق وہ بھی دعوت سے آتا ہے، باطل وہ بھی دعوت سے آتا ہے. دونوں دعوتیں اسی دن سے چل رہی ہیں. دونوں کے خریدار دونوں کو مل گئے. شیطان کو قابیل مل گیا اور آدم علیہ السلام کی دعوت پر حابیل کھڑا ہو گیا. حابیل نے وہ کیا جو میرے اللہ کو پسند تھا، قابیل نے وہ کیا جو شیطان کو پسند تھا. ایک مردود ہوا، ایک کامیاب ہوا، ایک مار کے ناکام ہوا، ایک مر کے کامیاب ہوا. ایک اپنا تذکرہ خیر سے زندہ کر گیا، دوسرا اپنا تذکرہ شر کے ساتھ زندہ کر گیا. یہ دعوت اللہ تعالیٰ ہی کی سنت ہے شروع سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے بتایا. نبی کیسے دعوت دیتے ہیں، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ انذر نوح جاؤ لوگوں کو بتاؤ موت کے بعد زندگی آ رہی، اس کی تیاری کرو. انذار صرف ڈرانے کو نہیں کہتا، انذار بہت لمبے چوڑے معنی میں ہے. تو جاؤ نوح کیا کرو، انذر. یہ پہلے رسول ہیں جو اہل کفر کی طرف آ رہے ہیں. اس سے پہلے انبیاء آئے ہیں، لیکن پہلا رسول جو کافروں کو دعوت دینے کے لیے زمین پر آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے. کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ کفر پھیلا اور توحید سے شرک اور بت پرستی تک انسان پہنچ گیا. اب ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا. انا ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا ہے نوح کو قوم کی طرف. انسان پیدائشی طور پر لا علم پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوق وہ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. وہ چیونٹی ہو
یا وہ ہاتھی ہو تعلیم یافتہ ہیں. چیونٹی راستہ چلتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ انسانوں کی طرح بے ہنگم جا رہی ہوں, ادھر سے موٹر سائیکل آ جاتا ہے, ادھر سے ٹانگا آ جاتا ہے, ادھر سے رکشہ آ جاتا ہے, روز ٹکر ہے, اور چیونٹی آنکھ بھی کوئی نہیں ہے اور سیدھی لائن میں جا رہی ہے. یہ علم اس نے ٹریفک کا کہاں سے سیکھا ہے؟ انسان عقل مند اور پڑھنے پڑھانے کے لاکھوں انداز, سلیقے, طریقے. سڑک بے ہنگم ٹریفک ہے اور آگے بھاگنے کی دوڑ میں روز حادثات ہیں. چونٹی اندھیرے میں چلے, اجالے میں چلے, اس کے لیے تو اندھیرا اجالا برابر ہے. پھر وہ سیدھی لائن میں چلتی ہے, کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. یہ علم کہاں سے ملا؟ پانی کو دیکھ کر کتا دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے, وہ رکتا نہیں کہ پانی آ گیا, ویسے دوڑتا چلا جاتا ہے. وہ کیوں دوڑتا چلا جاتا ہے؟ وہ تیرنا جانتا ہے. اگر پانی چھوٹا ہوگا بھاگ کے نکل جائے گا, پانی گہرا ہوگا تیر کے نکل جائے گا. ہاتھی جب آتا ہے تو پانی کا پرچھایاں دیکھ کر بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ پہلے اپنا پاؤں ڈالتا ہے, ایک پاؤں آگے کرتا ہے اور پانی کی گہرائی کو وہ ناپتا ہے. اگر اس کا پاؤں زمین کو چھوتا ہے پھر وہ قدم آگے رکھتا ہے. اگر اس کا پاؤں نیچے جا رہا ہو تو فوراً واپس ہو جاتا ہے. یہ اس کو کس نے بتایا؟ کتا بھاگتا ہوا گزر گیا ہے, ہاتھی پانی کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا ہے اور پانی کو ناپ رہا ہے, اس کو تول رہا ہے. میں گزر سکتا ہوں کہ نہیں گزر سکتا؟ یہ فرق, یہ علم ان کو کسی نے سکھایا تو ہے نہیں. ہاتھی کو کیسے اندازہ ہے ڈوب جاؤں گا, حالانکہ پہلی دفعہ پانی دیکھ رہا ہے, غرق ہو جاؤں گا, نہیں گزر سکوں گا. کتے کو کیسے اندازہ ہے کہ میں تیر کے نکل جاؤں گا؟ اس نے تو کہیں سیکھا نہیں تیرنا. ہم تو تیرنا سیکھتے ہیں, ادارے ہیں کتنے سکھانے کے لیے. کتا سیکھا ہوا نہیں ہے, آیا اور پار, دریا بھی ہو پار, نہر ہو پار. ہاتھی نے پانی کا ایسے سایہ ہی دیکھا, سر تو آ کے کھڑا ہو گیا اور پاؤں سے ٹٹولنے لگ گیا. کتنا ہے, گہرائی کتنی ہے. یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ انسان پیدائشی طور پر ان پڑھ, مخلوق پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ. کیونکہ انسان کا امتحان ہے, اس لیے اس کو اب ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا. انا ارسلنا, یقیناً ہم نے بھیجا ہے نوح کو قوم کی طرف. کیا کرو؟ انذر, آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے سارے عالم کے انسانوں کی طرف, ان کے لیے سارا عالم چنا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر. نوح علیہ السلام انذر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم انذر. سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے, سارے شیطانوں کی دعوت ایک ہے. شیطان فبما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین. سارے شیطان اور ان کی ساری دعوت کا خلاصہ دنیا کا فریب ہے. وہ دنیا کو خوبصورت بنا کے سامنے کر دیتے ہیں اور آخرت بھلا دیتے ہیں. سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ آخرت ہے. وہ دنیا کو گزرگاہ بتاتے ہیں, آخرت کو اصلی گھر بتاتے ہیں. یہ انذار ہے کہ لوگوں اچھا کرو گے جنت ہے, برا کرو گے جہنم ہے. صرف ڈرانے کا نام انذار نہیں ہے, اللہ کے سارے نظام سے خبردار کرنا, اچھائی اور برائی کے نتیجے بتانا. اچھائی پہ کیا ہوگا, برائی پہ کیا ہوگا, سچ پہ کیا ہوگا, جھوٹ پہ کیا ہوگا, شرک پہ کیا ہوگا, توحید پہ کیا ہوگا, نماز پہ کیا ہوگا, چھوڑنے پہ کیا ہوگا. انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت ہے, انذر, جاؤ. شیطان کہتا ہے دنیا سب کچھ ہے, انبیاء کہتے ہیں آخرت سب کچھ ہے. شیطان کی دعوت پیسے کا پجاری بناتی, انبیاء کی دعوت اللہ کا پجاری بناتی. شیطان دعوت دیتا ہے پیسے سے سب کچھ کام ہوں گے, انبیاء دعوت دیتے ہیں اللہ سے سارے کام ہوں گے. شیطان دعوت دیتا ہے دنیا ملے گی تو کامیاب ہوگے, انبیاء دعوت دیتے ہیں اللہ راضی ہوگا تو کامیاب ہوگے. شیطان کی دعوت یہ ہے کہ سچ میں کچھ نہیں رکھا, انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ سچ ہی نجات کا راستہ ہے. شیطان کی دعوت یہ ہے کہ اپنی مان کے چلو مزے کرو, اور انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کی مان کے چلو اور مزے کرو. شیطان کی دعوت یہ ہے کہ دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, مر گئے مٹی ہو گئے, آگے کچھ نہیں ہے, دھوکہ ہے جو کہہ رہے ہیں. انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ دنیا دھوکہ ہے, کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ آگے ہے, موت کے بعد اصل زندگی آگے ہے. یہ حقیقت نہیں, دھوکہ ہے, وہ حقیقت ہے. شیطان اس کا الٹ کہتا ہے ہیہات لما توعدون. غلط غلط غلط, ان ہی الا حیاتنا الدنیا. یہی فیصلہ باد سب کچھ ہے, گلستان کالونی سب کچھ ہے, موت کے بعد کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کوئی نہیں موت کے بعد اٹھ کے آیا, یہی سب کچھ ہے. انبیاء کی دعوت اس کے الٹ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا دھوکہ ہے, حقیقت کیا ہے؟ الحق,
مل حقہ وما ادراک مل حقہ، حقیقت کون سی حقیقت، کیا ہے وہ حقیقت، تمہیں پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ حقیقت ہے کیا. یہ انبیاء کی دعوت ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور یہ زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ کے لیران لیران ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش تمہارے سروں پہ آئے گا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اور تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، کوئی چھپ نہ سکے گا. یہ حقیقت ہے. یہ دعوت ہی چلتی ہے، دعوت سے ہی حق پھیلا ہے، دعوت سے ہی باطل پھیلا ہے. جس کے دعوت دینے والے سنجیدہ ہو کر اور جان سر دھڑ کی بازی لگا کے میدان میں اترتے ہیں، انہی کے جھنڈے اللہ گاڑ دیتا ہے. حق والے سو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حق کو مغلوب کر دے گا. حق والوں کو حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہی ہے، وہ نہ پست ہے نہ بالا، وہ بالا ہی بالا ہے، بلند ہی بلند ہے. ہاں کلمے والے کبھی پست ہوں گے، کبھی بالا، کبھی ذلیل ہوں گے، کبھی عزت والے. کلمہ کبھی نیچے نہیں ہوتا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، اور اللہ نے کفر کا کلمہ پست کر دیا. اور آگے ہونا چاہیے تھا وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اپنے کلمے کو بلند کر دیا. اللہ نے ایسا نہیں کہا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہاں آ کر الگ کلام شروع کیا اور اللہ نے پست کر دیا کلمہ باطل. پھر کہا اور حق کا کلمہ تو ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ وہ تو ہر حال میں بلند ہی رہتا ہے، وہ پست ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پست نہیں ہوتا. تو بھائیو یہ دو طاقتیں چل رہی ہیں. آخری داعی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے، سب سے فقیر، ولد یتیمن، یتیم پیدا ہوئے. عاشا فقیرن، فقر کی زندگی گزاری. مات مسکینہ، مسکین بن کے دنیا سے رخصت ہوئے. اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، چھڑا نہیں سکے اور موت آ گئی. کچھ جو لیے تھے، کچھ جو تھوڑے سے جو لیے تھے اور زرہ رکھوائی کہ جب جو واپس کروں گا زرہ لے لوں. وہ جو دینے کی استطاعت نہیں پیدا ہو سکی اور آپ اسی طرح دنیا سے تشریف لے گئے. اور جس رات کی صبح آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اس رات حضرت عائشہ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ میں جلانے کے لیے. تیل ایک پڑوسی عورت سے ادھار مانگ کر، انصاری عورت سے تیل ادھار مانگ کر لائی تھیں. اس مسکنت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. تو بھائیو سارا عالم، سارے انسان، ان کے لیے آپ دعوت لے کر آئے ہیں، پیغام حق لے کر آئے ہیں. جب حق کی دعوت چلی، اللہ تعالیٰ نے حق کو زندہ کیا، لوگوں کے دلوں میں اسلام اترتا چلا گیا. پتھر پکار اٹھے کہ ہمارا زمانہ چلا گیا. پتھروں سے آوازیں آنے لگیں کہ ہمارا زمانہ چلا گیا ہے اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی، ہوا جس سے انسانیت کے دل اسلام کی طرف پھرتے چلے گئے. اس کے پیچھے دعوت تھی، اس کے پیچھے عمل کی طاقت تھی. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے پیغام حق پہنچانے والا بنا کر بھیجا اور کچھ بھی نہیں دیا. اور خوشخبری آپ نے کیا سنائی؟ آپ ایک سفر سے واپس آئے. آپ کی عادت تھی جب آپ سفر پہ جاتے گھر والوں سے ملتے، پھر حضرت فاطمہ سے سب سے آخر میں ملتے تھے، پھر آ کر 2 رکعت نفل مسجد میں پڑھتے اور سفر پہ چلے جاتے. جب آپ سفر سے واپس ہوتے تھے تو مسجد میں آتے، سب سے پہلے 2 نفل پڑھتے، پھر سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملتے، پھر باقی ازواج سے بعد میں ملاقات فرماتے تھے. تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر باہر نکلتے اور مدینے آ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے کہ جدائی کا سب سے تھوڑا وقت حضرت فاطمہ کے لیے رہے. اتنی محبت تھی آپ کو اپنی بیٹی سے. تو وہ سفر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو آپ کے سینے لگ کر رونے لگی، آپ کا ماتھا چوما اور رونے لگی. تو آپ نے فرمایا ما یبکی کی یا فاطمہ، کیوں روتی ہو فاطمہ؟ کہا یا رسول اللہ قد شحب لونک وخلولک ثیابک، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا، آپ کے کپڑے سارے پرانے میلے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، مت رو اے فاطمہ، فإن اللہ بعث اباک بأمر لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر ولا شعر الا ادخله الله فيه عزا او ذلا ويبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل او قال من حيث يبلغ الليل والنهار. فاطمہ میری بیٹی مت رو، تیرے باپ کو اللہ نے ایک ایسا کلمہ دیا ہے، ایسا دین دیا ہے، ایسا پیغام دیا ہے. ایک دن آئے گا دنیا دیکھے گی کہ پوری دھرتی کے ہر کچے پکے گھر میں اور ہر کھال بال کے خیمے میں میرا کلمہ داخل ہو جائے گا. کیسی عجیب بات ہے.
اپنا حال یہ ہے کہ اسفار نے رنگ پھیکا کر دیا ہے، اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ ایک دن آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ اس دھرتی پر ہر کچے پکے گھر میں، ہر خیمے میں، اون کے خیمے میں اللہ میرے کلمے کو داخل کرے گا. جو مانیں گے عزت پائیں گے، جو نہیں مانیں گے ذلیل ہو جائیں گے. اور جہاں جہاں رات جاتی ہے اور جہاں جہاں دن جاتا ہے وہاں وہاں میرا کلمہ پہنچ جائے گا. کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا دنیا کے ہر کونے میں میری آواز اللہ پہنچائے گا، ہر گھر میں میری آواز اللہ پہنچائے گا، ہر خیمے میں، صحرا میں، میدانوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر بر اعظم میں اللہ میری آواز کو پہنچائے گا. یہ وہ نظام دعوت تھا جو امت کو دے کے جا رہے تھے کہ یہ ایک، چونکہ خود تو 23 سال میں واپس چلے گئے، 8156 دن ٹوٹل آپ نے نبوت کے دن گزارے. غار حرا سے لے کر قبر میں اترنے تک 8156 دن ہیں، 23 برس ہیں. اور اس 23 سال میں سارے عالم کے انسان، سارے جہان، ساری امت، ساری انسانیت، عرب و عجم، کالے اور گورے، مرد اور عورت، شاہ و گدا، اور 60 جنات بھی شامل ہیں. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. جنات بھی اور انسان بھی اور عرب اور عجم بھی، سارے زمانے بھی. تو آپ تو نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آتے، لشکر ذوالقرنین لے کر آتے، ملک سلیمان لے کر آتے، اور آج تک آپ خود پیغام کو پھیلا رہے ہوتے. آپ لوگ، ہم لوگ سارے صحابی بن جاتے. اللہ پاک نے 63 سال اور 4 دن، یہ آپ کی قمری عمر ہے چاند کے لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے. انگریزی کے لحاظ سے تو 61 برس بنتے ہیں. 61 برس کے اوپر 50 دن زیادہ ہیں. انگریزی لحاظ سے 2 سال اور اس میں سے کم ہو رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو میں ساری دنیا کے لیے رسول ہوں. اور اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میں نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ میرا نبی ساری کائنات نہیں، سارے عالمین، جو عالم چھپے ہوئے، جو ظاہر ہیں، جو باطن ہیں، سب کو میرا پیغام سنا دے، سب تک میری بات کو پہنچا دے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میں نے تجھ پر کتاب کو اتارا ہے کہ تو ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکالے اور روشنیوں میں لے کر آ جائے. تو روشنی تو چراغ جلانے سے ہوتی ہے نا. روشنی کا علاج، اندھیرے کا علاج روشنی ہے، اور روشنی چراغ سے ہے. وہ دل کا چراغ ہو تو کفر کی روشنی دور ہو جاتی ہے، وہ سورج کا چراغ ہو تو رات کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اور دل کا چراغ ہو تو کفر کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. دل کے نور سے کفر کے اندھیرے چھٹتے ہیں، سورج کے نور سے دنیا کی رات کا اندھیرا چھٹتا ہے. یہی میرے رب کی سنت ہے کہ اندھیروں کو بھگانے کے لیے وہ نور کو لاتا ہے، روشنیوں کو لاتا ہے. روشنیاں سورج مفت دے دیا ہے، قرآن بھی مفت دے دے گا. لو یہ قرآن کا نور ہے. ہاں، دل کا نور خود پیدا کرو. علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جائے، قرآن جیسے کتاب کا نام ہے، قرآن کا نام رکھا جائے، پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا مطلب تو ہے پڑھی جانے والی کتاب. قرآن اس کا نام نہیں ہے، یہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، یہ نام نہیں ہے. مشہور یہ ہو گیا قاف والقرآن المجید. اللہ نے بھی قرآن کہا ہے. اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کا نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام بنتی. یہ آیت ھذا بلاغ للناس، یہ آیت اس کا نام بنتی. یہ قرآن کیا ہے؟ چونکہ نام کتاب کے مضمون کا پتہ بتاتا ہے. نام سے پتہ چلتا ہے یہ کتاب کس عنوان پر ہے، کس مضمون پر ہے. نام بہت سارے مضمون پر دلالت کر دیتا ہے. تو قرآن کس لیے ہے، کیوں ہے؟ تو یہ آیت اس کا نام بنتی. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. کون پہنچائے گا؟ کس کے ذمہ ہے؟ نبی واپس، صحابہ 100 برس بھی نہیں زندہ رہے. 100 برس کے اندر تمام صحابہ اللہ کے پاس چلے گئے. دوسری صدی میں تابعین چلے گئے، تیسری صدی میں تابعین چلے گئے. اب یہ کس کے ذمہ ہے؟ کیا ذمہ داری ختم ہو گئی؟ یہ اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے کر کام ختم کر دیا. ساری دنیا میں اسلام ہو گیا، سارے مسلمان پکے مسلمان بن گئے، سارے کافر مسلمان ہو گئے؟ یہ بھی نہیں. سارے مسلمان پکے ہیں؟ یہ بھی نہیں. اور
صحابہ قبروں سے اٹھ کے آ نہیں سکتے، تابعین بھی نہیں آ سکتے، انبیاء کا سلسلہ بند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے پہنچانے کے لیے اس امت کا انتخاب کیا ہے. هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے. لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا نذر ولا شعر. ایک دن آئے گا ہر کچے پکے گھر میں، ہر کھال بال کے خیمے میں میرا کلمہ پہنچے گا. کون پہنچائے گا؟ کس کے ذمہ ہے؟ یہ امت پہنچائے گی. فرشتے نہیں آئیں گے، یہ امت پہنچائے گی. یہ امت اس کام کو لے کر چلنے والی بنے گی. یہ اس امت کا اجتماعی ظلم ہے کہ اپنوں کو بھی بھلا دیا، غیروں کو بھی بھلا دیا. کافروں سے بھی نفرت اور جو مسلمان دین سے دور ہیں ان سے بھی نفرت. غلط ہو گیا، کام غلط ہو گیا، افراط و تفریط ہو گیا. کافر کی زندگی سے پیار ہے، کافروں سے نفرت ہے. کافر کی دنیا سے پیار ہے اور کافروں سے نفرت ہے. یہ کام الٹا ہو گیا ہے. کفر سے نفرت کرنی تھی، کافر سے ہمدردی تھی. مسلمان کے گناہ سے نفرت کرنی تھی اور اس کی ذات سے محبت کرنا تھا. اس سے محبت واجب اور اس کے گناہ سے نفرت بھی واجب. کافر کے کفر سے نفرت واجب اور کافر کی ذات سے ہمدردی واجب کہ یہ بچ جائے جہنم کی آگ سے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عرب سردار تھا جبلہ بن ایہم غسانی. عرب کا ایک قبیلہ بدبخت نکلا، مسلمان نہیں ہوا، باقی سارا عرب مسلمان ہو گیا. ایک عرب قبیلہ بنو غسان یہ نہیں مسلمان ہوا. پہلے ہوئے، پھر ان کا سردار مرتد ہوا تو یہ بھی مرتد ہو گئے. عمر کے زمانے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ آیا ہے مسلمان ہو کر، پھر مرتد ہوا، پھر بھاگ گیا، قبیلہ بھی بھاگ گیا. پھر شام سے استنبول چلا گیا. شاہ روم نے اس کا بڑا استقبال کیا، اعزاز، اس کو بڑا اکرام سے نوازا. حضرت عمر کا ایک وفد آیا اس سے ملنے، تو اس نے کہا تمہارا ایک عرب سردار میرے پاس رہتا ہے. تو یہ اس سے ملنے چلے گئے. تو انہوں نے اس کو دعوت دی. وہ کہنے لگا میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، میں نے تو اتنے بڑے کام کر دیے. وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، تو نے چھوٹے کام کیے ہیں. تو لیحا نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس نے توبہ کر لی اور اس کی توبہ قبول ہوگی، تیری بھی ہو جائے گی. وہ کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں، پھر میں توبہ بھی کرتا ہوں، مسلمان بھی ہوتا ہوں. کا کیا؟ کا پہلی شرط یہ عمر مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے، اور دوسرا خلافت میرے نام کر دے تو میں مسلمان ہوتا ہوں. وہ کہنے لگے بیٹی کی بات تو ہم ابھی طے کر دیتے ہیں کہ ہماری ضمانت ہے، ہم تو تیرا نکاح کروا دیں گے. خلافت ایک اجتماعی چیز ہے، ہم اس کا اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ وفد واپس آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ہم نے یہ بات کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندو خلافت کا وعدہ بھی کر دیتے، جہنم سے بچا تھا. ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی حکومت اس کو دینے کے لیے تیار ہے. پھر ایک دفعہ وفد بھیجا تو اس سے فرمایا کہ تم جاؤ اور جبلہ سے کہو کہ تم آ جاؤ. عمر کہہ رہا ہے حکومت بھی دے دوں گا، بیٹے بھی نکاح میں دے دوں گا، مسلمان ہو جاؤ. تو یہ وفد جب استنبول پہنچا ہے تو سامنے سے جنازہ آ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہ یہ جبلہ بن اہم مر گئے ہے، یہ اس کا جنازہ آ رہا ہے. تقدیر اور شقاوت اس پر غالب آئی اور وہ خسرت دنیا والآخرہ. لیکن اس صدی کے لوگ کس جذبے سے تھے؟ حضرت عمر جیسا آدمی ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے پوری حکومت داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے. یہ وہ جذبہ تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو زندہ کر دیا. حکم بن کیسان یمامہ کے سردار گرفتار ہو کر آئے. آپ نے دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا. پھر دعوت دی، پھر انکار کر دیا. پھر دعوت دی، پھر انکار کر دیا. نہیں مانتے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کلمہ نہیں پڑے گا، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا قصہ ختم کروں. جائے جہنم میں دعنی اضرب عنقه ويذهب الى امه الهاويه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه. یہ آیت ان کے ذہن میں آئی، مجھے اجازت دیں میں اس کا قصہ ختم کروں. جائے ہاویہ میں. تو آپ نے نہیں سنی اور دعوت دیتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. پھر آپ نے عمر کو دیکھ کر کہا لو اطعت فيك الان لدخل النار، اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا. تو اس کے کفر سے نفرت، اس کی ذات سے ہمدردی، کسی طرح کلمہ پڑھ لے. تو بھائیو اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے. یہ آخری نبی کی آخری امت ہے. اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ بات بھول گئی تھی انسانیت. 2 نظام چل رہے تھے، ایک مدرسے تھے، خانقاہیں تھیں. خانقاہوں میں طلب والے جاتے تھے، مدرسوں میں بھی طلب والے جاتے تھے. مادیت نے آنکھ کھولی، سائنس کی طاقت نے کائنات کو مسخر کیا. انہوں نے دنیا کو ایسا خوبصورت کر کے دکھایا کہ لوگ جنت بھی بھول گئے، جہنم بھی بھول گئے، اللہ بھی بھول گئے. اور اس کے پیچھے ایسے دوڑے کہ مدرسے بھی ویران ہوتے چلے جا رہے تھے اور خانقاہیں بھی بے آباد ویران ہوتی چلی جا رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر پھر اس دعوت کی آواز کو بلند فرمایا. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی فہم سے چلتے تو کوئی مدرسہ کھولتے یا کوئی خانقاہ بناتے، مرید بناتے یا طلبہ تیار کرتے. یہی ان کا کام، اسی میں سے وہ نکلے تھے. یہی کچھ انہوں نے دیکھا تھا، یہی کچھ انہوں نے سیکھا تھا. لیکن اس اللہ کے بندے پر
اللہ کی طرف سے امت کا علاج القا ہوا. اس نے مدرسے کو بھی چھوڑا, خانقاہ کو بھی چھوڑا, اور اس نے بستر کندھے پہ رکھا اور در در لوگوں کے جا کے در کھٹکھٹانے شروع کیے اور ان کو تیار کرنا شروع کیا کہ تم بھی اللہ کا پیغام لے کر آگے پھرو, تم بھی اللہ کا پیغام لے کر آگے پھرو اور جاؤ لوگوں کو اللہ کی بات سناؤ. اپنے بھی مخالف ہو گئے, غیر بھی مخالف ہو گئے, نہ اپنوں کو سمجھ میں آئے نہ غیروں کو سمجھ میں آئے. علماء فرمائیں کہ جاہل کیا تبلیغ کریں گے, علماء فرمائیں جاہل کیا تبلیغ کریں گے, صوفیاء فرمائیں جو خود بگڑا ہوا وہ اوروں کو کیا ٹھیک کرے گا. یہ اس طرح دونوں طبقے تبلیغ سے دور. یہ کیا کام شروع کر دیا, علم کو ذلیل کر دیا, دین کو ذلیل کر دیا, بدماشوں کے پیچھے پھرتا ہے اور لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے جو مارتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور دھکے دیتے ہیں, اور وہ اس آدمی نے دیوانہ بن کے نہ رات کو چین نہ دن کو چین. ایک اس وقت نظام الدین جنگل تھا, تو جنگل کا ٹھیکیدار تھا, اس کا نام تھا الادیہ. وہ رات کو کبھی کبھی جنگل کا چکر لگاتا تھا کہ کوئی چوری تو نہیں, کوئی لکڑی تو نہیں کاٹ رہا. ایک رات وہ لالٹین لیے پھر رہا ہے تو اس کو اندر بیچ کسی کے رونے کی آواز آئی. وہ بڑا حیران ہوا, اندھیری رات ہے, یہ کون یہاں رو رہا ہے. تو وہ اس آواز کی طرف چلتا گیا. تو کیا دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں پڑے ہوئے اور رو رہے ہیں بے قرار. وہ جانتا تھا انہی کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا. ارے مولوی صاحب اس اندھیرے میں یہاں کیا کر رہے ہو. اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے الادیہ تو کہتا ہے میں جنگل کا ٹھیکیدار ہوں, مجھے فرصت نہیں. یہ دلی کے تاجر کہتے ہیں ہماری تجارتیں ہیں, بال بچے ہیں, ہمیں فرصت کوئی نہیں ہے. تو یہ میرے نبی کا دین ہے, یہ کس کے ذمہ کروں, کون اس کو لے کر پھرے گا, یہ غم مجھے رلا رہا ہے. اس ایک بندے کی درد بھری فریاد نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو متحرک کر دیا. اور میں وہ حدیث کو زندہ ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں 6 بر اعظم میں خود گیا ہوں, اللہ نے 6 بر اعظم آباد کیے ہوئے, ان 6 میں اللہ نے میرے قدم لگوائے ہیں. میں تاجر بن کے نہیں گیا ہوں اور سیاح بن کے نہیں گیا ہوں, اسی دعوت کی نسبت کے ساتھ اللہ مجھے لے کر گیا ہے. اور مجھے وہ حدیث زندہ ہوتی نظر آ رہی کہ ایک دن آئے گا ہر کچے پکے گھر میں تیرے باپ کا کلمہ داخل ہو جائے گا. گھر بیٹھنا اور اللہ کی راہوں میں پھرنا برابر نہیں ہو سکتا. عرب کا مطلب ہی نقل و حرکت ہے. یہ دین عالمی دین تھا, علاقائی نہیں تھا, قومی نہیں تھا. اس کے لیے ایسی قوم چاہیے تھی جن کی گھٹی میں نقل و حرکت ہو, جو بیٹھنا نہ جانتے ہوں, جو سست نہ ہوں, کاہل نہ ہوں, ڈرپوک نہ ہوں, جان دینے کا سلیقہ ہو جن میں, نقل و حرکت کا حوصلہ ہو جن میں, بے بچوں کو چھوڑنے کے لیے وہ سینے پہ پتھر رکھ سکتے ہوں اور ان کے آنسو ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, بیویوں کے چہرے, اولاد کے معصوم چہرے ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکیں. ایسی قوم کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عرب کا مطلب ہی نقل و حرکت ہے. اعراب لگاؤ بھائی, عبارت کے اعراب لگاؤ. زیر زبر پیش, یہ کیا کرتے ہیں, زیر زبر پیش لفظ کو حرکت دیتے ہیں. عرب کیوں کہتے تھے, یہ حرکت میں رہتے تھے, پانی کی تلاش, چارے کی تلاش, امن کی تلاش, اس میں یہ حرکت میں رہتے تھے ہر وقت. تو اللہ نے اس قوم کا انتخاب کیا جو حرکت میں رہ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں اللہ کا پیغام سنا سکیں. ہاں, بنو اسرائیل نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قاعدون, جا تو اور تیرا رب لڑو, ہم تو یہ بیٹھے ہیں, ہمیں تو پکی پکائی دے. اور بدر کے موقع پر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل, آپ چلیں اور آپ کا رب بھی چلے, آپ بھی لڑیں, ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی, جو کچھ ہوگا ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگا, ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے, تو ابو بکر کھڑے ہو گئے, انہوں نے یہی کہا. پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے, تو انصار میں سے سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ, ہمارا تو خیال تھا کہ ہمارے بھائی جو بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ ہیں, لیکن لگتا ہے آپ ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں. ایانا یرید رسول اللہ, لگتا ہے اللہ کا نبی مدینے والوں کی رائے دینا چاہتا ہے. تو یا رسول اللہ, ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی تصدیق کی, اور یہ بات ہمارے دلوں میں ٹھک گئی, آپ جو کہتے ہیں وہ حق ہے. یا رسول اللہ, لو امرتنا ان نخرط البحار, اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ پانیوں میں, سمندروں میں کود جاؤ, غرق ہو جاؤ, تو انصار کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا. اگر آپ ہمیں کہیں کہ آگ میں کود جاؤ, جل کے راکھ بن جاؤ, تو انصار کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا. اور اگر آپ کہیں لو امرتنا
ان نضرب اکبادها الى برق الغماد، اگر آپ کہیں کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو اور یمن تک اپنی سواریوں کو بھگاتے چلے جاؤ، اس لیے اس قوم کا انتخاب کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے اس امت کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے پیغام دینے والا، پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بیٹھنے نہیں آئے، یہ بیٹھنا موت ہے۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يفض۔ امام شافعی جیسا آدمی کہتا ہے پھرو گے تو زندہ رہو گے، پاک رہو گے، پاک کرو گے، ٹھہر جاؤ گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے، اوروں کو بھی گندے کر دو گے۔ تو ایک آدمی کی آواز تھی اور سارا عوام خواص اپنے پرائے مخالف تھے، اور اس کو دیوانے کا بول سمجھ کے ہر کوئی نظر انداز کر رہا تھا۔ اللہ نے اس دیوانے کے بول کو حقیقت کا روپ بخشا اور 6 بر اعظم میں آواز پہنچی۔ ابھی میں جبوتی سے واپس آ رہا ہوں، وہاں اجتماع تھا، ملتی ہر چیز باہر سے آتی ہے، لوگ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا فقر دیکھو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں، ان کی غربت دیکھو تم اپنے آنسو نہ روک سکو، اور تم سارے گلے شکوے بھول جاؤ اگر ان کا تم فقر جا کے دیکھ لو۔ وہ اپنے فقر پر راضی بر رضا ہیں اور ہم اپنے غنا پر بھی شاکی اور شکوہ اور شکایت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا فقر اور اس کے ساتھ ایسا صبر اور ایسا غنا، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ اس نے محبوب کی امت میں صفات کو بکھیر دیا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں، کوئی پھول کیسا کوئی کیسا، کسی کی مہک کیسی کسی کی کیسی، اور سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانے، جن و انس، بحر و بر، امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا کا سب، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو دنیا کے انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ انہی دعووں کو سن کر تو قریش نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اتنے بڑے دعوے تھے تو یہ تو کسی بڑے سردار کو نبوت ملتی، مکے کا کوئی بڑا مالدار ہوتا، طائف کا کوئی بڑا مالدار ہوتا، وہ یہ کام کرتا اور کہتا میں سارے عالم کا نبی ہوں۔ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ تو وہ رسول ہے کہ بازار میں سودا خریدنے خود جا رہا ہے، بازار میں خرید و فروخت کرنے خود جا رہا ہے، عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اس کے دعوے کیسے دعوے ہیں کہ میں سارے عالم، سارے انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان کو یہ کہنا، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت لایا، اور خود کیا حال ہے؟ روٹی نہیں کھانے کو۔ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق، آپ نے کہا جبریل والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے روٹی پکانے کے لیے۔ ادھر یہ حال ہے، خود بتا رہے ہیں، ادھر سب سے بڑے سردار کو کہہ رہے ہیں میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ گے۔ تو اس پر ان کا یہ اشکال ہوا، یہ خود تو عزت والا ہے نہیں ظاہر کے لحاظ سے، تو ہمیں کہتا ہے میرے پیچھے چلو عزت ملے گی۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی بڑے سردار پر یہ قرآن اترتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے اس کے پیچھے چل کر عزت پائیں گے۔ ما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ شروع سے ایک ہی اسلوب آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تیرے پیچھے تو کمی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تیرے ساتھ چلیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہم تو اور ذلیل ہو جائیں گے، نہیں ہم تیری نہیں مانیں گے، ہماری عزت جائے گی۔ یہی قریش مکہ کہہ رہے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہی آپ کو کہا جا رہا ہے۔ فقر، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے والے لوگ، اور آرام و راحت سے دور لوگ، اور وہ بستر اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ 5000 کا مجمع ہے، دنیا کی کوئی تحریک میں وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اپنے پیغام کا ان کو چلانے، اپنے پیغام کا اٹھانے والا اور اپنے کام کا کرنے والا انہیں بنا لے۔ اس کا مرکز بر صغیر میں ہو، اور وہ امریکہ میں جماعتیں چلا رہے، آسٹریلیا میں جماعتیں چلیں، اور یورپ میں جماعتیں چلیں، اور ایشیا میں جماعتیں چلیں، اور مالدار ملکوں میں جماعتیں چلیں، غریب ملکوں میں جماعتیں چلیں۔ ہم تو ایک ہفتہ گزار کے آ گئے، میں تو ان کو دیکھ کے رو رہا تھا اپنی بے بس کمزوری پر۔ 3 جماعتیں پاکستان کی، 2 جماعتیں 7 مہینے کے لیے چل رہی تھی، 1 جماعت 1 سال کے لیے پیدل چل رہی تھی۔ انہیں کھانے کو وہ ملے گا کہ وہ کھا نہیں سکیں گے، وہ سونے کو ایسی جگہ ملے گی وہ سو نہیں سکیں گے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہہ رہا ہو کہ ہمیں رائمنڈ والوں نے، وہاں پاکستان کے لوگ ملے 35-40 دبئی سے وہاں گئے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، دبئی کی کمپنی نے ان کو وہاں بھیج دیا، وہ تو مجبور تھے کہ ان کو نوکری نے وہاں بھیجا ہے اور وہ واپس نہیں آ سکتے۔ ان 3 جماعتوں کی کون سی نوکری ہے؟ رائمنڈ سے کون سی شیلڈ ملے گی، یا وظیفہ ملے گا، یا پیسہ ملے گا؟ گھر سے پیسہ، بچے چھوڑے، اولاد چھوڑی، بیویوں کو چھوڑا، اور وہاں پیدل دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ کس چیز نے ان کو اس سطح تک پہنچایا ہے؟ یہ پیدل سفر، کچے پکے گھر اور کھال بال کے خیمے میں پہنچے، اس کے قریب
حبشہ کے اندر ایک صحرا ہے جہاں آج سے 2000 سال پرانی زندگی گزاری جا رہی ہے. ان لوگوں کا خیمہ کتنا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی بیٹھ سکتا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا. خیمے میں صرف بیٹھنے کی اونچائی ہے, کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں. گھسٹ کے اندر جاتے ہیں, گھسٹ کے. ساری زندگی 2 چادروں میں مرد زندگی گزارتے, ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے. ساری زندگی احرام ان کا کرتا ہے, احرام ان کا تہمد ہے. ساری زندگی اسی میں وہ چلتے ہیں. وہ سانپ کاٹے یا سوئی چبھے اس کا علاج اپنے سہارا سے کرتے ہیں, وہیں سے ان کا علاج ہے. وہیں پیدا ہوتے ہیں, وہیں مرتے ہیں. جو جہاں مر جاتا ہے اس کو وہیں دفن کر کے پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. 40 میل دور جا کر, 50 میل دور جا کر کسی گاؤں بستی کے امام کو کہتے ہیں ہمارا باپ مر گیا, اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ دو. وہ شافعی مسلک ہے, غائبانہ نماز جنازہ وہ کرتے ہیں, ہوتی ہے تو مرتا ادھر ہے. 40 میل دور جا کر اس کے جنازے ہوتے تھے اور آپس میں ہر وقت قتل و غارت, قتل و غارت. 2 قبیلے ہیں, عفری اور حبشی, ان میں لڑائی ہوتی رہتی. یہ اس کو مارتا ہے, یہ اس کو مارتا ہے. اور ایک مکی ان کی غذا ہے. 70 سال زندگی گزارے یا 7 سال زندگی گزارے, مکی کھاتا کھاتا پیدا ہوتا ہے اور مکی کھاتا کھاتا مر جاتا ہے. اس کے علاوہ نہ وہ کوئی سبزی جانتے ہیں, نہ مرغی جانتے ہیں, نہ میٹھا جانتے ہیں, اور نہ وہ پلاؤ جانتے ہیں. زندگی کی ہر سہولت سے محروم ہیں. جماعتوں نے وہاں پہنچ کر ان کو اللہ کی راہ میں نکال دیا. وہاں سے 5 آدمی اجتماع پر آئے ہوئے تھے اور وہاں تبلیغ کا کام چلا ہے. وہ اونٹوں پہ 3 دن کے لیے نکلتے ہیں, اونٹوں پہ گشت کرتے ہیں. ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی, قتل و غارت ختم ہو گیا, ان کے جھگڑے ختم ہو گئے, ان کے آپس میں محبتیں قائم ہو گئی. ان کے بچے علماء بن رہے, حفاظ بن رہے. ایک ان دیکھا ہے کہ یہ بچہ عالم بن رہا ہے اور بالغ پہ فارغ ہو چکا ہے, اسی صحرا میں رہتا ہے. ایک ان میں بڑا سردار تھا, وہ کہے اس کے پاس گھوڑا بھی ہے, باقیوں کے پاس گھوڑے نہیں, اس کے پاس گھوڑا ہے, یہ گھوڑے پہ گشت کرتا ہے. ایک جوڑے کو پتا چلا کہ عورتوں میں بھی تبلیغ کا کام ہوتا ہے, تو وہ میاں بیوی اپنے صحرا سے چلے ہیں اور 40 کلومیٹر مسلسل پیدل چل کے جماعت کے پاس پہنچے ہیں. رات دونوں نے راستے میں گزاری ہے, دونوں نے رات راستے میں گزاری ہے. 40 کلومیٹر کون ایک دن میں پورا کر سکتا ہے؟ عورت مرد دونوں جنگل میں رات گزاری اور اگلے دن جا کر جماعت کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ انہوں نے وقت لگایا ہے. وہ میرے نبی کا فرمان آج زندہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں اللہ میرے کلمے کو داخل کر دے گا, میری بات داخل ہو جائے گی. یہ تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو انسانیت پتہ نہیں کدھر پہنچ جاتی, اور جو ریلا آیا تھا مادیت کا سب کو بہا کے لے جاتا. دعوت زندہ ہوئی, مدرسے بھرنے لگے, پیروں کو مرید ملنے لگے, مدرسے والوں کو طلبہ ملنے لگے. ورنہ کون پوچھتا تھا خانقاہوں کو, کون پوچھتا تھا مدرسوں کو؟ میرے اشتہار لگے ہوتے تھے, ہمارے مدرسے میں داخلہ لیں 200 روپے وظیفہ بھی دیا جائے گا, کتابیں بھی دی جائیں گی, کپڑے بھی دیے جائیں گے, تیل صبر بھی پڑے ہوئے ہیں. ہر مدرسے میں جاؤ کہ جی ہمارے پاس داخلہ کوئی نہیں, جس مدرسے میں جاؤ ہمارے پاس داخلہ کوئی نہیں, ہمارے پاس جگہ ختم ہو گئی, ہمارے پاس ایک بستر بچھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دعوت کی طاقت ہے جس نے افریقہ سے لے کر امریکہ تک ہر کچے پکے گھر میں اللہ کی بات کو پہنچانا شروع کیا. ناروے کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے اینڈ آف دا ورلڈ. 2 پول ہیں, ایک جنوبی ایک شمالی. شمال میں وہ انٹارکٹیکا ہے جو آسٹریلیا کے نیچے ہے, وہاں برف ہی برف ہے. اور جنوب میں اور اوپر شمال میں ناروے ہے. ناروے کے اوپر پھر وہ اوپر والا نارتھ پول آ جاتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا اینڈ آف دا ورلڈ. یہاں سے آگے انسان نہیں بچ سکتے. اس تختی کے نیچے جماعتوں نے اذانیں دے کر نمازیں پڑھی ہیں. تو آخری کونے تک اذان اور نماز اور تعلیم اور گشت اور دعوت, اس فضا کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے. جہاں باطل کی دعوت چل رہی وہاں حق کی دعوت بھی چل رہی ہے. جب حق اپنی دعوت دینے پر آتا ہے پھر فیصلہ اسی کے حق میں ہمیشہ ہوا ہے. دعوت 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 یہ ہدایت کا پیغام لے کر ہی آئی ہے. جب دعوت چلی اللہ نے لوگوں کو دل پھیر دیے. دیکھو ہم کسی کی ہلاکت نہ چاہتے ہیں نہ متمنی ہیں, ہم سب کے خیر خواہ ہیں. اللہ سب کو ایمان کی دولت دے دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں, کتنے دکھ دیکھے تھے, اور جب فجر کی اذان دینے کے لیے اوپر چھت پہ جا کر بیٹھتے تھے اور سورج اور مشرق کی طرف دیکھتے تھے کہ صبح صادق ہو تو میں اذان دوں. اس انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کیا کرتے, یا اللہ قریش کو ہدایت دے دے, یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے, فلاں کو ہدایت. جنہوں نے دکھ دیے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. تو فیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں, ایمان لائے, کہ میں اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں. قوم کو دعوت دینے گئے, انہوں نے ٹھکرا دیا, انکار کر دیا, الٹا خوار کیا. واپس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میری قوم نہیں مانی, آپ ان کے لیے بددعا فرمائیں, آپ ان کے لیے بددعا فرمائیں. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے کہا بس اب قبیلہ دوس صفحہ ہستی سے مٹ گیا. انہیں کیا خبر کہ کیا کرنے لگے؟ آپ نے کہا اللہم اہد دوسن واتبہم مسلمین اجمعین, یا اللہ تو دوس کو ہدایت دے دے اور سب کو مسلمان بنا کے میرے پاس لے آ. احد کی لڑائی میں پتھر لگا ہے, دانت ٹوٹے ہیں,
خود اندر گھسا ہے، پیچھے گڑھا تھا اس میں گرے، پیچھے یہ جگہ جو لگی اس کے کنارے پر تو بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آتے ہی کیا کہا ہے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ موقع تھا بد دعا دینے کا، یا اللہ انہیں ہلاک کر دے، یا اللہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہر دور میں گندگی ضرور ہے، اس نے صاف ہی ہونا ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اسے صاف ہونا ہوتا ہے۔ کچھ ایسا گندا خمیر ہوتا ہے جسے مٹنا ہی ہوتا ہے، وہ مٹتا ہے تو دھرتی اوروں کے لیے پاک ہوتی ہے۔ اس کے لیے دعوت ہی اصل نظام ہے، جس سے میں بھی بھلا چکا ہوں، آپ بھی بھلا چکے ہو۔ بھائیو اللہ کے پیغام کو لے کر نکلو گے تو اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا۔ ایسے حکومتوں کو بددعائیں دینے سے اور اس طرح جلسے جلوس سے اللہ نظام نہیں بدلتا۔ نظام بدلنا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے، اپنی ذات میں توبہ، خود اپنے ذات میں اللہ سے جڑنا ہوگا، اللہ کے نبی کے طریقے پر آنا ہوگا، اور اس کو لے کر در در گھر گھر پھرنا اور اللہ کا پیغام سنانا، یہ ہوگا تو اللہ اوپر سے نظام چلائے گا۔ تو جب اللہ اوپر سے دروازہ کھولتا ہے تو پھر نیچے والے روک لیں گے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ کہتا ہے اگر میں دروازہ کھول دوں تو پھر یہ سارے روک لیں گے، ایٹمی طاقتیں مل کر پھر روک لیں گے۔ فلا ممسک لہا، میرے کھلے در کوئی نہیں بند کر سکتا۔ وما یمسک اور میں بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعد، تو کوئی نہیں جو یہ در کھلوا سکے۔ اور اللہ سے در کھلوانا ہے تو میں توبہ کروں، آپ توبہ کرو، اور اس پیغام کو لے کر گھروں میں نہ بیٹھو، پھرو، اس پھرنے میں طاقت ہے۔ یہ دیکھنے میں نظر آتا کہ گشتاں کی جاندے ہیں، ایویں کی جاندے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شوشا نہیں، ہلا گلا نہیں ہے، کچھ میں جذبات کا اظہار نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی ٹھا ٹھیا نہیں ہے۔ ایسے مری دعوت، دو چار آدمی بیٹھ، یہاں بھی مسجد میں دو چار آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی تنگ بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں ٹائم ختم ہوئے تو گھر جائیے۔ یہ کوئی ہوتے نا درد والے تو پتہ نہیں کب کے فیصلے ہو چکے ہوتے۔ جو تبلیغ والوں میں اپنوں میں ابھی درد کوئی نہیں، اگر ان میں درد ہوتا تو ایک رونے والا کتنوں کو رلا دیتا ہے۔ اس کے باوجود کہ تبلیغ کا کام کرنے والے میرے جیسے لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ تبلیغ اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں، گشت کرو، جان بچے اور گھر پہنچو، 3 دن گزرے، اتوار کو گھر واپس آ رہے ہیں، رات کو واپس آ رہے ہیں، تیسری رات جماعت میں گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ 100 جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہیں، 100 کی 100 اتوار کو واپس آ رہی ہیں، ایک رات مزید بڑھانے کا ظرف نہیں۔ اتنے ٹوٹے پھوٹے کام کے باوجود 6 بر اعظم کے خیموں میں بھی دین یہ داخل ہو رہا ہے، اور برفستان میں بھی جا رہا ہے، ٹھنڈے ملکوں میں بھی، گرم ملکوں میں بھی، طبقے صحراؤں میں بھی، فقراء میں بھی، امراء میں بھی، ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ ادھر فقیروں میں تک اللہ نے بات پہنچائی۔ ہم وہ خیمے دیکھ کر آئے ہیں کہ آنسو روکے بغیر، آنسو روک نہیں سکتے، روکنا چاہتے تھے رکتے نہیں تھے۔ اور دبئی کے بادشاہوں کے محل میں بھی اللہ نے دعوت کو پہنچایا، ادھر دبئی کے بادشاہوں کے گھر میں دعوت، ادھر جبوتی کے فقراء کے خیموں میں دعوت۔ اللہ نے نیچے سے لے کر اوپر تک ہر دروازے کو کھٹکھٹا دیا ہے۔ کوئی رونے والے مل گئے تو فیصلہ ہو جائے گا، رونے والے کو ڈھونڈو، رونے والے تلاش کرو جن کا رونا اللہ کی رحمت کو اتار دے اور اللہ کا عرش کو ہلا دے۔ آنسو میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اب کتاب یاد نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہو گئی، 1992 میں پڑھی تھی حدیث کہ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس خود ہے، وکھرا ہی ہے۔ کیوں ہے کہ ایک آنسو جو مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو اتنا طاقتور ہے کہ دوزخ کے شعلے جو بجھنے لگ جاتے ہیں، تو باقی آنسوؤں کا حساب کون کرے گا؟ تو بھائیو رونے والے بنو، پھرنے والے بنو، نظام اللہ بدلے گا، وہ اس وقت بدلے گا جب اس کی سنت زندہ ہوگی۔ وہ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، جب تک لوگوں کو پیغام نہیں سناؤ گے اللہ اپنا نظام نہیں بدلے گا۔ ہم اللہ کے پیغام سنانے والے بنے، اللہ اپنا نظام بدلے گا، خیر آئے گی، ہدایت آئے گی، شر مٹے گا۔ سب کی خیر خواہی کے ساتھ نفرت نہ کیا کرو، نیک لوگ گناہگاروں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اس سے کام اور خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ